تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. حضرت صدر محترم محتمم صاحب مدد اللہ العالی، حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، چونکہ یہ تمہیدی حصہ جو ہے رپورٹ کا یہ ناگزیر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالانہ تعلیمی رپورٹ دارالعلوم وقف دیوبند بموقع جلسہ انعامیہ منعقدہ 23 جمادی الاخری سن 1446 ہجری مطابق 26 دسمبر سن 2024 عیسوی. حضرات محترمین، اساتذہ کرام و طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے حد و گمان و قیاس اور حساب و بے حساب و لاتعداد وسعتوں سے پرے بے شمار و ہمہ انفع تعریفوں کی مستحق واحد و یکتا ہستی مطلق وہ صانع عالم ہے جو وحدہ لا شریک بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، جو احد بھی ہے اور صمد بھی ہے. اس ذات حی و قیوم کی ذات بالا تر سے شروع کرتا ہوں جو ہر قسم کی تعریف و ثنا کا حق رکھتی ہے. لاکھوں درود و سلام اس ذات پر جن کو رب کریم نے انسانی ہدایت کے لیے اور دارین میں اس فلاح و نجاح کے لیے اپنے منتخب و مقدس اور پاکیزہ ترین انبیاء معصومین کا سر خیل بنا کر سلسلہ نبوت کو خاتمیت کے کمال عروجی و سرفرازی کے منتہا پر فائز فرماتے ہوئے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کی ذات والا صفات کو ابد الآباد تک تکمیل و کاملیت کا اعزاز بخش دیا. کون ہیں جو ذاتی باری تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا حق ادا کرنے کا تصور و خیال کی حد تک بھی دعویٰ کر سکے، بجز ان الفاظ کے جو اسی ذات برتر و اعلیٰ نے انسان کو اپنے بے حد و نہایت فضل و احسان سے ام الکتاب کی صورت میں تعلیم فرما دی ہے. فللہ الحمد والشکر. حضرات، یقیناً آج دارالعلوم وقف دیوبند اپنے اکابر کی شبانہ روز جہد مسلسل دعائے نیم شبی اور اپنے معاونین و مخلصین کی مخلصانہ توجہات اور اپنے تعلیمی و تعمیری ترقیات کے تسلسل کی بنا پر شہرت و نیک نامی کے اعتبار سے اقصائے عالم میں عموماً اور وابستگان فکر قاسمی کی مجالس میں خصوصاً حسن تذکرہ کا عنوان ہے. حق تعالیٰ کی ان لاتعداد نعمتوں پر ہم بارگاہ عزتی میں سربسجود ہیں. ساتھ ہی آج جلسہ انعامیہ کے اس اہم موقع پر ہم ادارے کی اساس اور اس ترقیات کے بام عروج تک پہنچانے والے اپنے جملہ اکابر و اسلاف کے اخلاص پر مبنی جہود اور ان کی ناقابل فراموش خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بارگاہ رب العالمین میں دست بدعا ہے کہ حق تعالی ہمارے اسلاف کے علمی فیض کو تا قیام قیامت جاری رکھے اور ان کی عظیم خدمات کو ذخیرہ آخرت بنائے. آمین. طلباء عزیز، خدا تعالیٰ نے آپ کو علم و عمل فضل و کمال کے لیے منتخب فرمایا. اس نے اپنی کتاب اور اپنے محبوب نبی کی احادیث کو پڑھانے اور سمجھانے کے اسباب مہیا فرمائے. یہ حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو رضا الہی کے لیے خاص کر لیجیے. ابتدائی سال میں آپ نے سب سے پہلے جو فرمان نبوی پڑھا وہ انما الاعمال بالنیات تھا. پھر ایک دوسرے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ کے سامنے آیا کہ کم من عمل یتصور بصورت اعمال الدنیا ویسیر بحسن النیت من اعمال الآخرہ. کم من عمل یتصور بصورت اعمال الآخرۃ ثم یسیر من اعمال الدنیا بسوء النیہ، کہ بہت سی دنیاوی اعمال حسن نیت سے اخروی اعمال کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ بہت سے اخروی اعمال بری نیت کی بنیاد پر دنیاوی اعمال میں شامل ہو جاتے ہیں.
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو توفیق بخشی کہ انہوں نے اپنی محبتوں اور شفقتوں کو قربان کر کے حسن نیت، اخلاص نیت کے ساتھ راہ خدا میں آپ کو بھیج دیا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا تھا۔ آپ ایک مستند و مستعد عالم دین بن کر قوم و ملت کی لوجہ اللہ خدمت انجام دیں۔ یقین جانیے اگر یہ خدائی توفیق نہ ہوتی تو حق تعالیٰ آپ کو اس مبارک سلسلے سے مربوط نہ فرماتے۔ یہ جب آپ اس ادارے میں پہنچے تو ادارے نے آپ کے تعلیم و تعلم سے لے کر بود و باش تک تمام انتظامات مہیا کیے۔ دارالاقامہ سے لے کر مطبخ تک کی قیام تمام سہولیات وہاں پہنچانے کے لیے ادارہ مسلسل کوشاں رہا۔ یہ امتحانات کا نظام ہو یا اسباق کی حاضری کا اہتمام یا پھر دیگر انتظامی کارروائیاں، ان تمام انتظامی امور کے مقصد پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مقصد صرف اور صرف آپ کو حصول علم کے لیے یکسو کرنا ہے۔ حضرات اساتذہ کرام کی یہ جماعت آپ عظیم محسنین و مخلصین کی جماعت ہے جو ہمیشہ آپ کو تراش خراش کر سیکل کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ ان کا جذبہ آپ کو قوم کا ایک بافیض فرد بنانے کا ہے۔ ادھر قوم آپ سے امیدوں کا تسلسل باندھے ہوئے آپ اگر اس لائق نہ بن پائے جس کی توقع ادارہ، اساتذہ، آپ کے والدین اور قوم کو ہے تو پھر آپ کس مطلب کے ہیں؟ اگر آپ نے اپنا سارا وقت بے مصرف اور بے مقصد گزارا تو کیا آپ قوم کی امیدوں پر کھرے اترے؟ جن مخلصانہ جذبات کے تحت آپ کے اساتذہ آپ کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہیں اور رہے، کیا ان کی یہ کوششیں برائیں؟ جن عزائم اور مقاصد کے تحت ادارہ اور ادارے کا پورا عملہ آپ کے انتظامات میں مصروف عمل ہے، کیا آپ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لائق بنے؟ اپنے ضمیر سے یہ سوالات کیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان تمام جذبات کو پس پش ڈال کر مدرسے کے لیے باعث رسوائی، اساتذہ کے لیے باعث شرمندگی، والدین کے لیے باعث عار اور قوم و ملت کے لیے باعث بار تو نہیں بن رہے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے بلکہ شافعی الامام نے اپنے چند اشعار میں شکوہ کیا ہے: تروم العزہ ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب العالی ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ طلبہ عزیز، تلک الایام نداولها بین الناس عادت اللہ ہے، اور عادت اللہ میں کبھی تخلف و تبدل نہیں ہوتا۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ شمس و قمر کی گردش، لیل و نہار کا ظہور، موسم کی تبدیلیاں، خزاں اور بہار، لامتناہی توالد و اموات کا سلسلہ یہ آیت مذکور کی عملی تفسیر ہے۔ زمانے پر کبھی کسی کی جاری نہیں ہے اور نہ رہی، اور وہ صرف اللہ کا حکم کا فرما بردار ہے۔ زمانہ بغیر کسی انتظار کے برق رفتاری کے ساتھ گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس میں اگر آپ کر گزرتے ہیں تو آپ تاریخ کا ایک ذری حصہ بن جائیں گے، اور اگر آپ نے کچھ نہ کیا، لایانی زندگی گزارتے رہے، تو یاد رکھیے کہ زمانہ ہر کسی کے توالد پر شادیانہ نہیں بجاتا اور نہ ہی ہر کسی کی موت پر صف ماتم بچھاتا ہے۔ حضرات، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کشتی امت منجدار میں ہے اور کوئی کامیاب مشاق کشتی بان بھی نہیں ہے۔ اکابر علماء کی صفیں تیزی سے لپٹتی جا رہی ہیں۔ ملت کی نگاہیں آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی ہیں کہ شاید ان کے درد کا درما فیاض ازل نے آپ کے دست شفا میں رکھا ہو۔ اس کے لیے آپ کو یہیں تیار ہونا ہوگا، اپنے اوقات کو کارآمد بناتے ہوئے اپنے اندر علمی، فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہوگا۔ معاشرے میں آج علماء کی ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جن کے علم میں گہرائی ہو، گہرائی ہو، جن کی سوچ و فکر میں وسعت ہو، جو سینے میں قلب حساس رکھتے ہوں، اور وہ تخلیقی اور انقلابی صلاحیتوں کے حامل ہوں، ان کے کردار اور گفتار میں تضاد نہ ہو، ان میں طاعت ہو، ان میں اطاعت ہو، وہ نہ صرف خود قرآن و سنت پر اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں مکمل طور پر عمل پیرا ہوں، بلکہ دیگر اقوام و ملل کے سامنے بھی اسلامی دعوت پیش کر سکے، اور انہیں بتائیں کہ وہ محض انسانی عقل و خواہش پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہی الہی کی بالا تر رہنمائی کو قبول کریں اور انسانی معاشرے کو عقل و خواہش کی بے لگام پیروی سے نجات دلائیں، تاکہ مجموعی طور پر انسانی آبادی فطری قوانین اور نظام کے تحت
امن و خوشحالی کی حقیقی منزل سے ہمکنار ہو سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مذکورہ اوصاف کے حامل رجال کار کب اور کہاں لنگر انداز ہوں گے۔ ہماری اپنی خواہش، آرزو اور دعا ہے کہ حق تعالیٰ یہ سعادت دارالعلوم وقف دیوبند کو عطا فرمائے، اور فضلائے دارالعلوم وقف یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں کہ کہہ دو میر و غالب سے کہ ہم بھی شاعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی، یہ صدی ہماری ہے۔ ان ناگزیر معروضات کے بعد آئیے تعلیمی تفصیلات کا رخ کرتے ہیں۔ امتحان سالانہ سن 1445 ہجری کا انعقاد۔ امتحان سالانہ جو کہ طلباء کی سالانہ تعلیمی کارکردگی کا ماحصل اور نتیجہ ہوتا ہے، جس پر طلباء کی ترقی و تنزلی کا مدار و انحصار ہوتا ہے۔ اس موقع پر طلباء اپنی محنتوں اور صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ جملہ معیاری انتظامات کے ساتھ امتحان سالانہ کا انعقاد کیا گیا۔ جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ امتحان سالانہ کا انعقاد تحریری و تقریری دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ ابتدائی عربی و فارسی درجات کے طلباء کا امتحان تقریری ہوتا ہے، جبکہ دیگر درجات کے طلباء کا امتحان تحریری ہوتا ہے۔ جس طرح ماہانہ امتحان میں بیرون ادارہ سے حضرات ممتحنین مدعو کیے جاتے ہیں تاکہ طلباء کی قرار واقعی صورتحال سامنے آ سکے، اسی طرح سالانہ امتحان سن 1445 ہجری کے لیے بھی ادارے کے حضرات اساتذہ کرام کے علاوہ دیگر ادارے سے بھی ممتحن حضرات مدعو کیے گئے۔ مورخہ 1 شعبان المعظم سے امتحان سالانہ تحریری کا آغاز ہوا، جو کہ مورخہ 18 شعبان المعظم تک جاری رہا، اور مورخہ 12 شعبان المعظم کو ابتدائی عربی درجہ حفظ و تجوید کے لیے امتحان تقریری کا انعقاد کیا گیا۔ بحمدللہ امتحان سالانہ کے جملہ مراحل بحسن و خوبی و بعافیت پایہ تکمیل کو پہنچے، اور اسی کے ساتھ تعلیمی سال اپنے اختتام کو پہنچا اور طلباء اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ کاپیوں کی معیاری جانچ اور دفتری کارروائی کی تکمیل کے بعد اوائل رمضان میں نتائج کا اعلان کر دیا گیا، اور بعی طور تعلیمی سال سن 1444-45 اپنی مثالی حسن کارکردگی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچا۔ تعلیمی سال سن 1445-46 ہجری رواں تعلیمی سال، جدید داخلوں کی کارروائی اور آن لائن فارم کی تقسیم، ادارے کی عند اللہ و عند الناس روز افزوں تعلیمی ترقیات کی بنا پر طالبین ادارہ علوم کا ادارے کی جانب رجوع ہر سال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ داخلے کے متمنی طلباء کی ایک بڑی جماعت ہر سال ادارے سے رجوع کرتی ہے، جس کے لیے ابتدا سے ہی ادارہ بالمشافہ فارم کی تقسیم کا نظام نافذ تھا۔ نو واردین علم و فن تقریباً 1-1.5 ماہ قبل دیوبند حاضر ہوتے، اور اسی دوران تقریباً 1 یا 1.5 ماہ قیام و تعام کی جملہ صحبتوں کو انگیز کرتے ہوئے داخلہ فارم حاصل کرتے۔ نو واردین کی ان تکالیف کا ادراک کر کے جدید اسباب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دارالعلوم وقف دیوبند نے سال گزشتہ ماہ رجب میں بذریعہ ویب سائٹ آن لائن فارم کی تقسیم کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی اس تعلق سے رہنما ہدایات بھی جاری کی گئی تاکہ داخلے کے متمنی جملہ ہدایات سے آگہی کے بعد کارروائی کی تکمیل کر سکیں۔ طے شدہ نظام العمل کے مطابق مورخہ 10 رمضان المبارک سن 1445 ہجری سے بذریعہ ویب سائٹ آن لائن تمام جماعتوں کے لیے درخواست برائے داخلہ کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا، جس کا سلسلہ مورخہ 5 شوال تک جاری رہا۔ اس دورانیے میں ادارے نے انتظامی مسائل کے پیش نظر برائے داخلہ ہر جماعت کے لیے تقسیم درخواست فارم کی تعداد متعین و محدود کر دی تھی۔ محدودہ تعداد کی تکمیل پر اس جماعت کے لیے فارم کی تقسیم از خود بند ہو جاتی تھی۔ سال رواں ادارے کے لیے طلباء کا رجوع اس قدر بڑھا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کئی جماعتوں میں محدود تعداد قبل از وقت پوری ہو گئی، جبکہ بعض جماعتوں میں امیدواروں کے شدید تقاضے کی بنا پر انتظامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے محدود تعداد میں اضافہ بھی کیا گیا۔ جملہ رہنما ہدایات کی اجرا کے باوجود دفتر تعلیمات کا عملہ اوقات مدرسہ کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی طلباء کی رہنمائی کے لیے مستعد و سرگرم رہا۔ جزاہم اللہ تعالی خیر الجزا۔
دفتر کے اس اہم اقدام اور مکمل رہنمائی کی بنا پر طلباء نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے بسہولت درخواست فارم و اجازت نامہ برائے شرکت امتحان داخلہ حاصل کیے اور امتحان کے مقررہ وقت پر ادارہ میں حاضر ہو کر شریک امتحان ہوئے۔ نیز یہ طلباء سفر کی صعوبتوں کے ساتھ داخلے کے متمنی طلباء کے جمع غفیر کی بنا پر ہونے والی مشقتوں سے بھی محفوظ رہے۔ وہیں ادارے کو انتظامی امور کی انجام دہی میں سہولیات بھی میسر آئیں۔ اس دورانیے میں ادارے کی جانب سے تعداد محدود کیے جانے کے باوجود تقریباً 15,000 درخواستیں برائے داخلہ بذریعہ ویب سائٹ آن لائن دفتر تعلیمات کو وصول ہوئی۔ یہ تعداد لائق شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام و کرم ہے۔ بہت سے مراحل ہم نے دیکھے ہیں، جامع مسجد سے لے کر اور وقف دارالعلوم کے موجودہ دور تک بہت سے مرحلے گزرے، جہاں پر یہ ہدایات جاری کی گئیں بعض اداروں کی جانب سے کہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ داخلہ دیا جائے تاکہ وقف دارالعلوم میں داخلہ نہ لے سکیں۔ اس تاریخی پس منظر میں 15,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ سجدہ شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ ابتدائی عربی و فارسی درجات نیز شعبہ تجوید میں داخلے کے لیے 6 شوال کو تقریری امتحان لیا گیا، جبکہ مورخہ 8 تا 10 شوال 2 نشستوں میں امتحان سالانہ تحریری کا انعقاد عمل میں آیا۔ امتحان داخلہ میں مجموعی طور پر 12,000 طلبہ شریک ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عظیم الشان عملہ چاہیے، عظیم الشان یونیورسٹی چاہیے اور عظیم الشان انتظامات چاہیے۔ بلا شبہ من جانب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی جو یہ معرکہ سر ہوا۔ طلباء کا ہجوم اور امور داخلہ کی کثرت کے باوجود امتحان کا منظم انتظام اور اس میں حضرات اساتذہ کی کرام کی مکمل چاق و چوبند نگرانی، بعدہ کاپیوں کی معیاری جانچ کی تکمیل، کارکنان ادارہ کی مکمل مستعدی سے امتحان داخلہ کے یہ مراحل طلباء کی کثرت تعداد کے باوجود انتہائی منظم و مرتب نظام العمل کے زیر اثر حسن انسلام کے ساتھ انجام پذیر ہوئے اور 13 شوال المکرم تک تمام جماعتوں کے لیے منتخب طلباء کی فہرست جاری کر دی گئی۔ سال رواں مختلف درجات کے لیے منظور شدہ جدید داخلوں کی تعداد حسب ذیل ہے۔ اعدادیہ 28، عربی اول 21، عربی دوم 31، عربی سوم 41، عربی چہارم 35، عربی پنجم 43، عربی ششم 63، عربی ہفتم 142، دورہ حدیث شریف 783، تدریب فی التدریس 1، تکمیل افتاء 30، تخصص فی الفقہ والافتاء سال دوم 2، تکمیل ادب 20، تکمیل تفسیر 21، حجت الاسلام اکیڈمی 11، شعبہ انگریزی سال اول 30، شعبہ انگریزی سال دوم 9، اردو حفظ 44، عربی حفظ 1، اردو سبا 4، عربی سبا 1۔ شعبہ حفظ 38، روضۃ الاطفال شعبہ دینیات 9۔ درج بالا جدید داخل شدہ طلباء کی مجموعی تعداد میں نے جو حساب لگایا تقریباً 1407 یا 1405 ہیں۔ یہاں پر درج ہے 1400 ہیں۔ 1400 جدید طلباء کو داخلہ دیا گیا، جبکہ قدیم طلباء کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ سال رواں میں حسب نظام سابق تمام درجات میں مطلوبہ تعداد کے مطابق تمام درجات میں امدادی داخلے منظور کیے گئے۔ یہ بہت بڑا معرکہ ہے جو سر ہوا اور خدا تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، جبکہ صرف دورہ حدیث شریف میں جدید داخل شدہ تعداد میں سے 201 طلباء کا داخلہ نمبرات کی کمی کی بنیاد پر غیر امدادی منظور کیا گیا اور 582 طلباء کا امدادی داخلہ منظور کیا گیا صرف دورہ حدیث میں، جبکہ ان غیر امدادی طلباء میں سے تقریباً 100 طلباء کی امداد امتحان ششماہی میں مطلوبہ اوسط حاصل کرنے کی بنا پر جاری کر دی گئی۔ اسباق کا آغاز، سالانہ تعطیل جس کا آغاز 18 شعبان المعظم سن 1445 ہجری سے ہوا تھا، مورخہ 8 شوال المکرم سن 1445 ہجری کو اس کی تکمیل ہوئی اور تمام قدیم طلباء بروقت جامعہ حاضر ہو کر حسب ترتیب اپنے فارم کی تکمیل و دیگر ناگزیر کارروائی کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ سالانہ تعطیل کی تکمیل، جدید داخلوں کی کارروائی اور اسباق کی تقسیم کے بعد دارالعلوم کی تاریخ میں
پہلی بار مورخہ 15 شوال المکرم سن 1445 ہجری سے دارالعلوم وقف دیوبند کے روح رواں و محتمم استاد حدیث حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب مدد اللہ کی نکات آفری درس بخاری کے ذریعے تعلیمی سال نو کا آغاز ہوا۔ ان تمام امور میں کہنے دیجئے، اور حقیقت ہے اور حقیقت جانتے بھی ہیں سب، برملا اس کا اظہار بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عزیزم مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی صلی اللہ علیہ کی قوت عمل مستعدی کار فرما ہے، نمایاں ہے، ورنہ ہم تو اس درجے میں پہنچ گئے کہ دستخط کر دیے اور فارغ ہو گئے۔ حاضری کا اہتمام سال گزشتہ کی طرح سال رواں میں بھی تعلیمی سال کے آغاز سے ہی درس میں طلباء کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے حاضری کے اہتمام کو لازمی قرار دیا گیا اور اس پر تعلیمات کی خصوصی توجہ رہی۔ حاضری میں طلباء کی تساہلی محسوس ہونے کی صورت میں تنبیہی کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ وہیں ہر روز طلباء کی حاضری کا اندراج اور اس کی جانچ کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے تاکہ طلباء کی سالانہ حاضری کا صحیح اوسط معلوم ہو سکے اور جس کی بنا پر طالب علم کی ترقی و تنزلی کا فیصلہ لیا جا سکے۔ سال بھر میں بھی آپ کو اس جانب توجہ دلاتا رہا ہوں اپنے درس کے اندر۔ درجات ثانویہ کا نظام تعلیم اور ماہانہ امتحانات کا انعقاد۔ جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ ابتدائی درجات کی تعلیم خصوصاً انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور یہ درجات اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی درجات 8 سالہ نصاب کا لب لباب ہے۔ انہی سالوں میں ان کی علمی، فکری، تعلیمی اور تربیتی نشو و نما ہوتی ہے، جس کی بنا پر درجات ثانویہ اعدادیہ تعلیمی چہارم کے تعلیمی نظام کا استحکام کی جانب تعلیمات خاص طور پر متوجہ رہتا ہے۔ ان درجات کی تعلیمی نگرانی کے لیے جناب عزیزم مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صلی اللہ تعالی نائب محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کی نگرانی میں سال رواں بھی حسب سابق 2 جید الاستعداد اساتذہ کرام پر مشتمل نگراں کمیٹی کی تشکیل دی گئی، جو حسب سابق با اہتمام و با التزام از مغرب تا عشاء مسجد میں حاضر رہ کر طلباء کے تکرار و مطالعے کا پابند کرتے ان کی تعلیمی نگرانی کرتے ہیں۔ یقیناً اس نظام العمل کے مفید نتائج عیاں و بیاں ہیں۔ بعد مغرب اس نظام میں طلباء کے حاضری کا بھی غیر معمولی اہتمام کیا گیا۔ حاضری کا یہ نظام سالانہ معیاری حاضری میں بھی شامل ہے اور بعد مغرب کی اس حاضری پر بھی تعلیمات کی بھرپور نگاہ ہے۔ مذکورہ ابتدائی درجات کے طلباء کی تعلیمی استعداد کی جانچ پرکھ اور ان کی تعلیمی لیاقت کو جلا بخشنے اور نکھار پیدا کرنے کی غرض سے ہر ماہ ماہانہ امتحان کے انعقاد کے ذری و ثمر آور روایت بھی رہی ہے، جس میں حضرات ممتحنین طلباء کے قرار واقعی صورت حال سے بھی دفتر کو آگاہ کرتے ہیں۔ شعبہ تدریب فی التدریس، تدریسی فرائض کی اس کے حدود، آداب اور اسالیب و جوانب کی جانب انجام دہی تدریب و تمرین طلب امر ہے، جو عموماً طویل تجربات کے بعد حاصل ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہمارے معاشرے میں کامیاب مدرس عموماً کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر تدریس میں تدریب کی غرض سے دارالعلوم وقف دیوبند نے گزشتہ تعلیمی سال سے 2 سالہ شعبہ تدریب فی تدریس کا آغاز ہو گیا۔ اس شعبے کا بنیادی مقصد فضلائے دارالعلوم وقف دیوبند کو میدان تدریس میں ایسی تدریب اور تمرین سے وابستہ کرنا ہے کہ وہ ایک کامیاب مدرس کا فریضہ انجام دے سکیں اور طلباء کے روشن مستقبل کے ساتھ صالح و مستحکم معاشرے کے قیام کے ضامن بن سکے۔ اس شعبے کے لیے سال گزشتہ انٹرویو کے بعد جانچ اور حسب معیار و حسب شرائط 2 ممتاز فضلاء کا انتخاب عمل میں آیا۔ جب سال رواں میں اس کے تحت ایک فاضل کا انتخاب عمل میں آیا، اس شعبے کے لیے منتخب فضلاء کو جملہ سہولیات کے ساتھ فی نفر 7,000 روپیے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی اس معیار پر یہ اکرامیہ پیش نہیں کیا جاتا، جو وقف دارالعلوم دیوبند کے اندر طالب علم ہی ہیں آخر تدریب فی تدریس کے عنوان سے
7,000 روپے فیکس دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سال گزشتہ ان فضلاء کی سال اول میں عمدہ و مثبت کارکردگی کی بنا پر ہی سال دوم کے لیے ترقی عمل میں آئی ہے۔ نیز آئندہ سالوں میں بھی تدریس میں تدریب و تمرین کی غرض سے اسی نہج پر اس شعبے کے لیے ممتاز فضلاء کا انتخاب عمل میں آتا رہے گا۔ ناگزیر عصری نصاب تعلیم۔ دارالعلوم وقف دیوبند نے عصری تعلیم کی غیر معمولی ضرورت و اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے چند سال قبل NCERT کے ناگزیر نصاب کو مختلف درجات میں شامل کیا تھا، جس کی تفصیل گزشتہ رپورٹس میں بھی آ چکی ہیں۔ سال گزشتہ ایک دوسرے ادارے کے تعاون سے مختلف درجات کے تقریباً 300 طلباء کے لیے ادارے نے NIOS کے زیر اثر سیکنڈری 10th اور سینئر سیکنڈری 12th کے امتحانات کا نظام بھی مرتب کیا تھا، لیکن ادارے میں داخل طلباء کی موجودہ تعداد کے پیش نظر یہ تعداد ناکافی تھی، جس کے تناظر میں ذمہ داران دارالعلوم وقف دیوبند نے NIOS کے براہ راست سینٹر کے حصول کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ اس ضمن میں گزشتہ 25 جون کو 5 رکنی وفد کی آمد اور معائنے کے بعد اپنے متعلقہ محکمے کو پیش کی جانے والی اطمینان بخش رپورٹ نتیجہ خیز و امید افزا ہے۔ علمی محاضرات و ورکشاپ۔ طلباء تکمیلات و تخصصات کے علمی و فکری پرواز کو بلند کرنے کے لیے حجت الاسلام اکیڈمی کے زیر اہتمام حالات حاضرات سے ہم آہنگ اہم علمی و فکری عناوین پر محاضرات کے انعقاد کی روایت بھی ہے، جس کے ضمن میں سال رواں جن اہم عناوین و محاضرات پیش کیے گئے ان کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، دعوت دین، اہمیت و افادیت۔ محاضر جناب پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب، سابق فیلو یونیورسٹی حیدرآباد۔ نمبر 2، میٹاورس اور اسلامی تعلیمات۔ نمبر 3، مصنوعی ذہانت کا استعمال، شرعی اصول و احکام۔ محاضر ڈاکٹر مبشر رحمانی صاحب، لیکچرر، مانسٹر ٹیکنالوجی یونیورسٹی آئرلینڈ۔ نمبر 4، اسلامی دعوت کے قرآنی اصول۔ نمبر 5، مطالعہ مذاہب، منہج و افادیت۔ محاضر جناب ڈاکٹر سعود عالم صاحب قاسمی، سابق ڈین و استاذ جامعہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ نمبر 6، علم حدیث، تاریخی ارتقاء اور تدوینی مراحل۔ محاضر جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی، نائب محتمم دارالعلوم وقف دیوبند و ڈائریکٹر حجت الاسلام اکیڈمی۔ نمبر 7، لبرلزم کی 2 بنیادیں، آزادی اور مساوات۔ محاضر جناب مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی قاسمی، ڈائریکٹر برہان اکیڈمی امریکہ و دارالعلوم آن لائن۔ شعبہ حفظ و ناظرہ اور شعبہ تجوید کا نظام تعلیم۔ شعبہ حفظ و ناظرہ اور شعبہ تجوید کے تعلیمی نظام کو بھی تعلیمات نے غیر معمولی طور پر مرتب کیا ہے، جو کہ گزشتہ سال سے اسی مرتب نظام کے مطابق نافذ العمل ہے۔ اس نظام العمل کے نتیجے میں بطور تحدیث نعمت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ گزشتہ سال جلسہ انعامیہ سے قبل شعبہ حفظ کے 5 طلباء نے مختلف اساتذہ کرام کے نگرانی میں ایک نشست میں قرآن کریم مکمل سنایا تھا۔ 5 کی تعداد تھی، جبکہ سال رواں الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 طلباء عنقریب ایک نشست میں مکمل قرآن کریم سنائیں گے۔ ادارے کی جانب سے ان طلباء کی تفصیلی جانچ کرا لی گئی ہے۔ اس شعبے کے استاد جناب محترم قاری توقیر عالم صاحب چونکہ اپنے بچے کی علالت کے باعث مصروف عمل ہیں اور وہ بتوفیق ایزدی انشاءاللہ آپ حضرات کی دعاؤں کی بدولت جلد روبہ صحت ہوگا اور قاری صاحب کی نگرانی میں ایک نشست میں قرآن مکمل سنانے کا یہ عمل بھی انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا۔ ان طلباء کو اگلی کسی تقریب کے موقع پر گراں قدر انعامات سے بھی نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ فضلائے دارالعلوم وقف دیوبند کے لیے ایک اہم اقدام۔ سال رواں فضلائے دارالعلوم وقف دیوبند کے لیے ادارے کی جانب سے ایک اہم اقدام کیا گیا۔ ادارے نے اپنے فضلاء کو مربوط رکھتے ہوئے ان کی ہمہ جہت سرگرمیوں سے آگاہ رہ کر ان کی دینی و ملی رہنمائی اور ان کی گراں قدر خدمات پر حوصلہ افزائی اور باہمی ارتباط کی غرض سے جدید وسائل ابلاغ کو بروئے عمل لاتے ہوئے ادارے کی ویب سائٹ پر فارم برائے ابنائے قدیم جاری کیا گیا۔ یہ بہت سینوں کی
فرمائش اور سینوں کے اندر مچلتی ہوئی خواہش تھی، جس کی تکمیل کی گئی۔ خدا تعالیٰ حسن الجزا عطا فرمائے ادارے کے ذمہ داران کو، جس کے تعلق سے رہنما ہدایات پر مشتمل ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی تاکہ فارم کی تکمیل میں کسی طرح کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ ساتھ ہی دفتر اہتمام سے بھی اس فارم کی تکمیل کے لیے ہدایات جاری کی گئی، جس کے بعد سے ادارے کو بڑی تعداد میں اپنے فضلاء کی تفصیلات مہیا ہوئیں۔ ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر ادارہ جلد ہی کسی اہم اقدام کی طرف پیش رفت کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ مثبت اقدام، مثبت مجموعی طور پر ادارے کی تعلیمی کیفیت، جامعیت اور اس کے استحکام سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، جو یقیناً تمام حضرات کی مشترکہ جہود کی غماز ہے، جس کے لیے جملہ حضرات اساتذہ کرام بطور خاص لائق تہنیت ہے۔ اس طویل سماع خراشی کے بعد آئیے اب رخ کرتے ہیں اپنے خاص مقصد کی جانب، جس کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ طلبہ عزیز، مستقبل آپ کا منتظر ہے، ملت کی نگاہیں آپ کی جانب ہیں۔ آپ ملت کی امیدوں پر کھرا اترنے کے لائق ہوئے یا نہیں، یہی دیکھنے کے لیے آپ کا امتحان لیا گیا۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ جو طلبہ امتحان میں کامیابی سے سرفراز ہوئے وہ قابل مبارکباد ہیں، لائق تبریک ہیں، اور ادارہ ان کی محنت اور ان کی کوششوں کا مسلسل احترام کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور ان کی محنت کو خراج تحسین کے طور پر انعامات سے نواز رہا ہے۔ اس موقع پر ادارہ اپنے تمام معاونین و مخلصین اور خصوصاً ناشرین کتب کا شکر گزار ہے، جن کی گراں قدر تعاون سے آج بڑی مقدار میں کتب بطور انعام طلبہ کو دی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جلسہ انعامیہ میں طلبہ کو جو انعامات دیے جاتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، عمومی انعام۔ یہ انعام ہر اس طالب علم کو دیا جاتا ہے جس نے سالانہ امتحان میں شرکت کی ہو۔ نمبر 2، خصوصی انعام۔ یہ انعام ہر جماعت میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، امتیازی انعام۔ یہ انعام خاص طور پر دورہ حدیث شریف میں پوزیشن لانے والے طلبہ کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، خصوصی نقد انعام برائے پوزیشن یافتگان۔ یہ انعام تمام درجات میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو حضرت محترم صاحب مدد اللہ العالی کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، خصوصی انعام برائے 100% حاضر باش۔ یہ انعام مستقل درس میں حاضر رہنے والے طلبہ کو دیا جاتا ہے جن کی پورے سال میں کوئی غیر حاضری نہ ہو۔ نمبر 6، یہ نمبر 6 میں بعد میں پڑھوں گا۔ سال گزشتہ دورہ حدیث شریف کے سالانہ امتحان میں امتیازی نمبرات سے جن طلبہ نے کامیابی حاصل کی وہ درج ذیل ہیں۔ اول پوزیشن محمد انس بارگڑھ، فارم نمبر 1666۔ دوم پوزیشن محمد معاذ سہارنپور، فارم نمبر 2268۔ سوم پوزیشن محمد انس بھوپال، فارم نمبر 1847۔ نمبر 6 جو خصوصی انعام ہے تشجیعی، مورخہ 22 دسمبر سن 2024 کو شعبہ انگریزی کے طلبہ کے مابین بزبان انگریزی مسابقہ خطابت کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریری مسابقے میں شعبے کے 29 طلبہ نے شرکت کی، جن میں پوزیشن یافتگان کو بطور تشجیع خصوصی انعام اور اس مسابقے کے تمام مساہمین کو بطور تشجیع عمومی انعام بشکل کتاب دیا جا رہا ہے۔ اس مسابقے میں پوزیشن یافتگان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اول پوزیشن محمد فائز اعظمی، شریک شعبہ انگریزی، سال دوم، فارم نمبر 670۔ دوم پوزیشن ارشد ربانی شوہر نہیں ہے بھائی، شوہر، شریک شعبہ انگریزی، سال فارم نمبر 2354۔ سوم پوزیشن نعمان عقیل سہارنپور، شریک شعبہ انگریزی، سال دوم، فارم نمبر 666۔ یہ تفصیلات ہے۔ طلبہ عزیز، اب آپ کے انعامات آپ کے حوالے، لیکن تقسیم انعامات سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ انعامی اجلاس آپ کو دعوت دے رہا ہے عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، اور جہل مسلسل اختیار کیجیے۔ اپنے ہمرکاب طلبہ کی طرف دیکھیے، وہ کس طرح کامیابی کی بلند منزلوں پر پہنچے۔ واللہ معاکم اینما کنتم۔ حق تعالیٰ آپ کا معاون و مددگار ہو، آپ کے علم و عمل میں تمام تر برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے۔ حق تعالیٰ ادارے کی تمام سرگرمیوں
काविशों को शरफ़ कबूलियत से नवाजते हुए तरक्यात से सरफराज फरमाए। वस्सलाम माल एहतराम। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.